بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابرحمان۔ خواتین و حضرات، گزشتہ روز بروز اتوار قریب شام 6 بجے ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ کبل پولیس اسٹیشن ہے، بلکہ اسے اگر آپ کبل پولیس ہیڈ کوارٹر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں متعدد دفاتر بھی قائم ہیں۔ کبل پولیس اسٹیشن کی کبل پولیس ہیڈ کوارٹر کی حدود میں ایک احتجاجی جلسہ تھا جو کہ دہشت گردی کے خلاف ایک جلسہ منعقد ہوا تھا۔ اس میں ایک خودکش جو تھا بمبار، اس نے کبل پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے پولیس اہلکاران نے روکنے کی کوشش کی اور اس نے خود کو اڑا دیا۔ اس خودکش بمبار نے جب اپنے جسم سے بندھے ہوئے بام کو اڑایا تو اس کے نتیجہ میں 7 پولیس افسران شہید ہوئے اور جبکہ 10 شہری بھی شہید ہوئے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت وہ احتجاجی جلسہ، جو کہ دہشت گردی کے خلاف ہی ایک جلسہ منعقد ہوا تھا، مقامی تنظیموں نے وہ جلسہ منعقد کیا تھا، وہ ڈسپرس ہو رہا تھا۔ عین اس وقت یقیناً وہ شخص جو ہے وہ اس جلسے میں شامل ہوگا، اور جب جلسہ ڈسپرس ہوا، پولیس اسٹیشن یا پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس خودکش بمبار نے داخل ہونے کی کوشش کی، اسے روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ افسوسناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، لیکن ایک بات بڑی طے شدہ ہے۔ آلدو اس کی ایک ایف آئی آر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے پولیس اسٹیشن میں درج کر لی گئی ہے۔ جو متعلقہ پولیس افسران ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کر دی، پولیس کے ترجمان نے بھی واقعے کی تصدیق کر دی، اور پھر اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب نے بھی واقعے کی تصدیق کے ساتھ ساتھ بتایا کہ جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جو پولیس افسران تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس افسوسناک واقعہ میں 17 لوگ جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ آخری وقت تک جاری رہے گی جب تک دہشت گردی کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ مختلف سیاسی عہدیداران، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، چونکہ یہ جو ایریا ہے یہ خیبر پختونخوا کا ہے، سوات ہے، مالاکنڈ ڈویژن ہے، اور کبل جو یہ ریجن یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اس واقعے کی شدید حد تک مذمت کی ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر جو ہیں مالاکنڈ ڈویژن کی، وہ خاتون ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان میں بتایا کہ یہ جو جلسہ تھا، یہ جو احتجاجی جلسہ دہشت گردی کے خلاف تھا، آلدو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس کا NOC جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے قبل بھی خواتین و حضرات اس طرح کے جلسے منعقد ہوتے رہتے ہیں اور جنہیں روکنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر یہ جو پرٹیکولر جلسہ ہے اس کی نسبت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مختلف کالعدم تنظیموں کی جانب سے منعقد کیا گیا ایک جلسہ تھا، اور اس میں عوام الناس کو روک دیا گیا تھا کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت نہیں کرنی، چونکہ تھریٹس موجود تھیں۔ سرکار کے پاس، انٹیلیجنس اداروں کے پاس ایسی تھریٹس موجود تھیں کہ جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ سوات خواتین و حضرات ایک سیاحتی مقام ہے، مالاکنڈ ڈویژن ایک سیاحتی مقام ہے۔ ایسے علاقے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمسایہ ملک، دشمن ممالک بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی ترقی کے راہ میں ایسی دشواریاں پیدا کر دی جائیں، ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تاکہ پاکستان جو ترقی کرنا چاہتا ہے، جو پچھلے 70-80 سال سے تگ و دو کر رہا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے یا واٹ ایور جو بھی حالات رہے ہوں، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ عسکری اداروں کی جانب سے ایک وضاحتی بیان میں بتایا گیا کہ اس رواں سال میں تقریباً 819 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تو یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل، مطلب 30 جولائی کو بھی ایک چوکی پہ، ہنگو علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ پولیس چوکی پہ حملہ ہوا، پولیس اہلکاران پہ حملہ ہوا،
اور اس حملہ کے نتیجہ میں پھر ایک آپریشن کیا گیا جو کہ گرینڈ آپریشن تھا. اس کی سربراہی جو تھی وہ ڈی ایس پی دیار خان کر رہے تھے. خواتین و حضرات، اس کے نتیجہ میں بھی تقریباً 10 پولیس افسران دیار خان ڈی ایس پی صاحب سمیت لقمہ اجل بنے، جام شہادت نوش کر گئے، اور تقریباً 30 کے قریب لوگ جو تھے وہ اس میں زخمی ہوئے. اب یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے، یہ جو گزشتہ روز بروز اتوار جو واقعہ پیش آیا ہے سوات کے علاقے میں، اس میں بھی 17 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 20 اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں. حکومت کی جانب سے مالاکنڈ ڈویژن کے ریجن میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے انتظامی عہدوں کو عہدیداران نے انتظامی بنیادوں پر تھریٹ الرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سختی سے اس جلسے کو روک دیا تھا اور اعلانیہ طور پہ عوام کو روکا تھا کہ وہ ایسے جلسے جلوسوں میں شرکت نہ کریں، تھریٹس موجود ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے حالات دہشت گردی کے حوالے سے دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح کی کارروائیاں، پولیس افسران کی شہادتیں، سیکیورٹی سے متعلقہ اداروں کے اہلکاران کی شہادتیں بڑی الارمنگ، بڑی دل سوز، بڑی دکھ دینے والی سچویشن ہے کہ ہم بحیثیت قوم، من حیث قوم، اگر لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں بنیں گے، اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے. ان لوگوں کو قانون کا احترام کرنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو الرٹس جاری کی جاتی ہیں، جس کسی بھی فنکشن سے روکا جاتا ہے، کسی جلسے جلوس سے روکا جاتا ہے، تو ہمیں باز رہنا چاہیے. یقیناً سیکیورٹی اداروں کے پاس کچھ ایسی انفارمیشنز موجود ہوتی ہیں، کچھ ایسی تھریٹ الرٹس پہنچ چکی ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو منتظم ادارے ہیں، جو جیسے ڈپٹی کمشنر آفس ہے یا اور پولیس کے جو ادارے ہیں، وہ کوئی ایک الرٹ جاری کرتے ہیں، کوئی ایسا حکم جاری کرتے ہیں کہ یہ جلسہ منعقد نہ کیا جائے یا احتجاجی ریلی منعقد نہ کی جائے. اس میں خطرات موجود ہیں، خدشات بے شمار ہوتے ہیں، چونکہ دشمن ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ پاکستان میں ہونے والی ہر تقریب، ہر سیاسی، غیر سیاسی جلسہ اور اس طرح کی احتجاجی ریلیوں میں ایسے خودکش بمباروں کے ذریعے حالات خراب کیے جائیں، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ عوام الناس میں خوف کی فضا جنم لے. اب سوات چونکہ ایک سیاحتی مقام ہے تو غور کیجئے، ہنگو میں پیش آنے والا واقعہ 30 جولائی کا اور پھر 2 تاریخ کا بروز اتوار کا شام 6 بجے کا یہ سوات مالاکنڈ کبل ریجن میں پیش آنے والا یہ واقعہ، اس سے ٹورزم تو بربادی کی جانب بڑھے گا ہی بڑھے گا، چونکہ سوات ایک سیاحتی مقام ہے. وہیں سے آپ نے کلام جانا ہے، وہیں سے آپ نے دیگر وادی سوات کے جو تفریحی مقامات ہیں، جو سیاحتی مقامات ہیں، ان کا رخ کرنا ہے. تو عوام میں پیدا ہونے والے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت بری طرح سے ڈیمیج ہو سکتی ہے. البتہ یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے اور 30 جولائی کا جو واقعہ ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس حوالے سے جو محسن نقوی صاحب نے تجاویز پیش کی، ایک اکنامک فورم پہ، ایک پلیٹ فارم پہ ان کی جو تقریر تھی، وہ بڑی امپورٹنٹ تقریر تھی. میں اس سے پہلے بھی اچانک اس پہ ایک مختصر سی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے جو تجاویز پیش کی، جو جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کی، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی اور پاکستان کو لاحق خطرات کو لے کے جو گفتگو کی، انہیں اگر سیریسلی نہ لیا گیا، اگر ہم نے جو انتظام ہے، جو معاملات ہیں پاکستان کے، ان کو نچلی سطح تک اختیارات کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہ کیا، لوکل باڈیز کا قیام اگر عمل میں نہ آیا، تو جن لوگوں کی براہ راست عوام الناس تک رسائی ہوتی ہے اور عوام الناس کی جن تک براہ راست رسائی ہوتی ہے، وہ پھر اس کامیابی کو ہم نہیں پا سکیں گے جو متعلقین، جو لوگوں میں رہتے ہیں، جو عوام الناس کے بہت قریب ہیں، ان کی دسترس میں ہیں. تو پھر مشکلات کو اس انداز میں حل نہیں کیا جا سکے گا جو اقتدار کے
ایوانوں میں حل کیے جاتے ہیں. جو مقننہ ہے، جو بڑے اقتدار کے ایوان ہیں، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، پھر اس کے علاوہ سینٹ ہے، تو ان کا کام ہے قانون سازی، ان کا نام ہے ایک سسٹم بنانا، ان کا کام ہے ٹیکس کے حوالے سے بہت سے معاملات کو کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی تجویز پہ اگر ارباب اختیار غور کر لیں اور اختیارات نچلے درجے تک منتقل کر دیے جائیں، تو پھر لوکل سطح پہ، محلہ کی سطح پہ، شہر کی وارڈز کی سطح پہ اور شہری جو آبادیاں ہیں ان کی سطح پہ معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھا جا سکے گا. اور دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول تک، نچلی سطح تک پینیٹریٹ کرنا پڑے گا. ہمیں عوام کے اندر گھس کے، عوام کے اندر موجود رہتے ہوئے ایسے سماج دشمن، ایسے ملک دشمن عناصر کو ڈھونڈ نکالنا ہوگا کہ جو ملک کی بقا اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑی تھریٹ ہے. امید ہے میری یہ مختصر گفتگو، میں جتنی بھی گفتگو کرتا ہوں اسے بڑی سمیٹ کے کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، اشارے گنائیے میں کرتا ہوں کہ زیادہ بھی کھل کھلا کے بات نہیں کرنی چاہیے. مختصر، نپی تلی، لگی بندی، ود ان دا بریکٹس گفتگو کر کے آپ تک پیغام پہنچاتا ہوں، تھنک ٹینکس تک پیغام پہنچاتا ہوں، اور ایسے لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو اس پہ غور و فکر کریں، اس سے نتائج اخذ کریں. آپ تک میرا یہ پیغام پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں اس کی نسبت اپنی رائے ضرور دیں گے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.